ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں جو اجنبی ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیوں ایسا پوچھتے ہیں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اکیلے کا انتظام کریں اور ان کے ساتھ بھی کوئی ہو، اس لیے پوچھ لیتے ہیں۔ تو میرے محبوب ہی تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا رسول ہوں۔ میں کون ہوں؟ تمہارا رسول ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، آیا اللہ کی طرف سے ہے، وہاں سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہاں سے آیا ہے۔ جس علاقے کے لیے نہ علاقہ بولا جا سکتا ہے، نہ یہاں وہاں جہاں کب تب وغیرہ اور اوپر نیچے کا کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، بس اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو احباب گرامی، آپ یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ قرآن آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا ہے اور کیا آیا ہے؟ کتاب آئی ہے۔ تو احباب کرام، آپ جانتے ہیں کہ میرے محبوب نور ہیں۔ میرے محبوب کیا ہے؟ نور ہیں۔ آپ کی خوبصورتی سے کہہ دیں میرے محبوب کون ہیں؟ نور ہیں۔ سرکار ہمارے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو تخلیق فرمایا تھا؟ تو فرمایا تھا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز تخلیق فرمائی نا، نوری، وہ میرا نور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اچھا، اب وہ نور تخلیق فرما لیا اللہ تعالیٰ نے، اب جب کوئی چیز بنا لی، سب سے پہلی مخلوق تھی، اب نہ ہی کوئی مشرق تھا، نہ کوئی مغرب تھا، نہ کوئی شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ کوئی اوپر تھا، نہ کوئی نیچا تھا، ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ سب سے پہلے مخلوق ہی میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو اس کو بنا کے پھر رکھا کہاں پہ؟ رکھنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو اپنی قربت میں رکھا۔ کہاں پہ رکھا؟ اپنی قربت میں رکھا، تاکہ میرا محبوب جیسے مجھے دیکھ لے ویسا کسی کا نصیب نہ ہو، اور جس انداز میں میں اپنے محبوب کو دیکھوں اس انداز میں کسی نے محبوب دیکھا نہ ہو، اس لیے اپنی قربتوں میں رکھا۔ اور 1 سال رکھا، 2000 سال رکھا، 10,000 سال رکھا، جتنا خدا کا چاہت ہوئی اس کی اتنی دیر اس نور کو اپنی قربت میں رکھا، اور وہ نور اللہ کی تسبیحات اور تحلیلات کرتا رہا، اس کی ثنا بیان کرتا رہا۔ تو احباب گرامی، پھر پروگرام بنا میرے محبوب کریم سرکار کی آمد کا۔ تو آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا نا فرشتوں سے، یہ بھی میرے محبوب پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ وہ سجدہ حقیقت میں آدم کو نہیں تھا، وہ بھی نور مصطفیٰ کو تھا۔ وہ بھی کس کو تھا؟ نور مصطفیٰ کو تھا وہ سجدہ۔ تو احباب گرامی، وہ نور وہاں پر رکھا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے پہلے روح کو داخل فرمایا، نور مصطفیٰ نہیں رکھا تھا وہاں پر، روح باہر آ گئی۔ اس نے عرض کی مولا سکون نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر نور مصطفیٰ رکھا۔ آدم علیہ السلام میں کیا رکھا؟ نور مصطفیٰ رکھا۔ تو اب روح وہاں پر ٹھہر گئی، بھئی وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ روح واپس آ جائے گی، پتا تھا تو پہلے ہی انتظام کر کے رکھ دیتا۔ کائنات والوں کو بتانا تھا کہ اللہ کے بندو، جو پاک روحیں ہوتی ہیں نا، ان کو سکون نور مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ ان کو سکون کس سے ہوتا ہے؟ نور مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اب روح پاک ہو، کوئی کسی اچھے طریقے کی ہو، تو پھر فرمایا نور مصطفیٰ کے بغیر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ وہ روح وہاں پر ٹھہر گئی اور عرض کیا مولا اب میں خوش ہوں۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں نور مصطفیٰ ہے
जिस बाडी में, जिस वजूद में, जिस जिस्म में, जिस इस पैकरे खाकी में नूर मुस्तफ़ा है, वो मोहब्बत की सूरत में हो, अकीदत की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, अताअत की सूरत में हो, इत्तिबा की सूरत में हो, नूर मुस्तफ़ा हो। जहां नूर मुस्तफ़ा है आपको उसके चेहरे पे तमानियत नजर आएगी, आपको उसके चेहरे पे सुकून नजर आएगा, आपको उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आएगा। क्यों? रूह खुश ही नूर मुस्तफ़ा से होती है। रूह कैसे खुश होती है? नूर मुस्तफ़ा से खुश होती है। इसलिए अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है, देखें जान बचाना तो फर्ज होता है ना, जान बचाना फर्ज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब फेंका तो उधर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, अब आग के दरमियान में आना था। अब परवाज बड़ी ताकत है जिब्रील अलैहिस्सलाम की परवाज में, इधर से मंजनीक से जनाब इब्राहीम चले, उधर से जनाब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से चले, रास्ते में मुलाकात की। हल लका हाजती या खलील, अल्लाह के खलील मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, कोई आप हुक्म फरमाए, मेरे लायक क्या खिदमत है? फरमाया नहीं, कोई खिदमत नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप चलो, मेरी खिदमत की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप दुआ कर लें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। तो उनका भी नहीं, मैं दुआ भी क्यों करूं, दुआ भी क्यों करूं, नहीं की दुआ। अब जिब्रील बड़ा हैरान है कि यार कमाल का यकीन है इस बंदा खुदा का मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, इस बात की खबर है। बातें दो हैं, एक बात तो ये है कि अगर वो देख रहा है ना, वो तो मेरी दिल की धड़कनों से भी वाकिफ है, देख रहा है। अगर उसकी मंशा है कि जल जाऊं तो फिर मैं भी इस पे खुश हूं। दूसरा मामला ये है कि मेरे पास नूर मुस्तफ़ा है। क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास? अभी इस्माईल अलैहिस्सलाम तो पैदा नहीं हुए, नूर मुस्तफ़ा है। तो वो नूर मुस्तफ़ा मेरे पास है तो आग नहीं छू सकती। इसलिए अहबाब गिरामी, ये सारी हिस्ट्री जितनी भी है ये सारी नूर मुस्तफ़ा की है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और याद रखें मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आए। कहां से आए? अल्लाह के पास से आए। भाई मेरे महबूब यहाँ के नहीं हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इस दुनिया के मेरे महबूब नहीं हैं। हाँ आए हैं यहाँ पर, और उनकी मेहरबानी है कि वो हम जैसे बज़ाहिर दिखाई दिए हैं, बज़ाहिर उनके जो पैकर है, उनका बशरी पैकर, वो हमें हमारे जैसा नजर आया है। और ऐसी खूबसूरती से अल्लाह ने उनको इस पैकर बशरी में डाला कि आज तक कई बशर इस परेशानी में है कि शायद हमारे जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें कुरान करीम में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, ए नफ्से मुतमइन, ए मुतमइन जान, ए मुतमइन पैकर। इसका सबसे पहला खिताब मेरे मुस्तफ़ा करीम, फरमाया ए मेरे मुस्तफ़ा करीम इरजिई इला रब्बिक, अब ऐसा कर, अब ना जहां से तू आया है ना वापस वहां ही आ जा। ये आयत भी बताती है। देखें आप जुमा पढ़ने आए हैं ना यहाँ पर, आपका घर ये नहीं है, ये मस्जिद है। आप अपने घर से आए हैं और लौट के वापस अपने घर जाएंगे, तो अल्लाह ताला भी इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब इरजिई इला रब्बिक, आया भी वहां से था तो अब ऐसा कर अपने वतन वापस लौट। पता चला कि ना वो यहाँ का था और ना वो यहाँ का है, वो जहां से आया था अल्लाह ने उसे वहीं पर बुला लिया। तो ये आयात बताती हैं कि ये देश मेरे मुस्तफ़ा करीम का हकीकी देश नहीं था। अब मामला ये था असल में कि हमें भी अल्लाह ने चूंकि पैदा कर दिया था, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। अब अल्लाह ताला हमारे साथ कोई डायरेक्ट बात तो चूंकि करता नहीं है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द की उसकी शान है कि अल्लाह खुद नूर है जमीनों का और आसमानों का। अल्लाह खुद क्या है? नूर है। जमीन का भी नूर है और आसमान का भी नूर खुदा खुद है, अल्लाह खुद नूर है। अल्लाह पाक ने फरमाया भाई वो तो नूर है। अब मसला ये है कि हम मट्टी हैं, और वो भी ज़हन में रखिएगा कि मेरे महबूब कहाँ से आए थे?
ادھر سے آئے، عرش سے بھی اوپر سے۔ اب عرش سے اوپر مٹی ہوتی ہے کہ نور ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں۔ نور ہوتا ہے نا، عرش سے اوپر مٹی تو نہیں نہ ہوتی، تو جہاں مٹی نہیں نہ ہوتی وہاں سے میرے محبوب آئے ہیں اور وہیں آپ لوٹ کے واپس چلے گئے ہیں۔ اگر وہاں مٹی ہے تو پھر میرے محبوب مٹی ہیں، اگر وہاں نور ہے تو پھر میرے مصطفیٰ نور ہیں۔ تو احباب گرامی وہاں سے آئے، وہاں لوٹ کے چلے گئے اور سرکار خود بھی نور ہیں۔ قرآن کریم ہے میرے پاس، فرمایا محبوب وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے اور یہ ایمان کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، جس طرح کسی کو ویسے کہنا کہ یار تو مینوں جاندا نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہوتا ہے، اس کو یاد، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا تو ہے ہی ہے کہ میں کون ہوں۔ یہی کہا وما کنت تدری، محبوب آپ نہیں جانتے کہ مل کتاب ولل ایمان، یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولیکن جعلناہ نورا، کہ یہ کتاب بھی نور ہے اور ایمان بھی نور ہے۔ یہ تو میں رکھے گی، اللہ کیا ہے؟ نور ہے، اور میرے پاک محمد کیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کے علاوہ یہ اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان ہے وہ بھی کیا ہے، ایمان بھی کیا ہے۔ اب اللہ بھی نور ہے، کتاب بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، اور جو ایمان ہے وہ بھی نور ہے۔ ایمان بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ ساری کہانی نور کی ہے احباب گرامی، سب کچھ نور ہے۔ اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، میرے مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، اور یہ کتاب بھی اللہ کا نور ہے، اور یہ ایمان بھی اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تو جس دل میں یہ نور سما جائے اس دل میں پھر ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، روشنی ہے، آپ اجالا ہیں، آپ چمک ہیں، اور جو نور ہوتا ہے نا وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ صرف روشنی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ روشنی کرتا ہے، اجالا کرتا ہے، چمک ڈالتا ہے۔ میرے محبوب کا نور مکے میں چمکا تو ساری کائنات کھل اٹھی، روشن ہو گئی، اور میرے محبوب کو اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا محبوب چمکنے والا آفتاب ہے، سورج ہے۔ اب سورج جب نہیں آیا ہوتا تو تب اوپر ستارے چمکتے ہیں، اور جب سورج آ جاتا ہے تو پھر زمین پر ذرے چمکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، پھر زمین پر کون چمکتے ہیں؟ ذرے چمکتے ہیں۔ میرے محبوب ابھی آئے نہیں تھے تو آسمان نبوت پر کبھی موسیٰ کی صورت میں نبوت کا ستارہ چمک رہا تھا، کبھی عیسیٰ کی صورت میں ستارہ چمک رہا تھا، کبھی سلیمان اور جناب نوح کی صورت میں ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ سب آسمان نبوت کے ستارے تھے، اور اپنے اپنے دور میں اس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے چمکتے رہے، روشنی تقسیم کرتے رہے۔ پھر وہ نبوت کا سورج چڑھا، پھر کون طلوع ہوا؟ نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ پہلے آسمان نبوت پر نبوت کے ستارے چمکتے رہے، جب یہ سورج طلوع ہوا پھر زمین پر ذرے چمکنے لگے۔ ان ذروں میں سے کسی کا نام صدیق اکبر تھا، کسی کا نام عمر فاروق تھا، کسی کا نام عثمان ذی النورین تھا، کسی کا نام حیدر کرار تھا، کسی کا نام بلال حبشی تھا، کسی کا نام مقداد تھا، کسی کا نام بوذر تھا، کسی کا نام کوئی، یہ المختصر یہ صحابہ تھے۔ یہ سب چمکتے رہے اور یہ اسی سورج کی کرنوں سے چمکتے رہے۔ ابھی جب دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں رات کو سورج نہیں ہوتا تو آسمان پر ستارے چمکتے، پھر سورج آ جاتا ہے تو پھر زمین کے ذرے چمک اٹھتے ہیں۔ تو جب یہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا تو موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام، آدم، ان کی صورت میں نبوت کے آسمان پر ستارے چمکتے رہے، اور جب وہ سورج طلوع ہوا پھر ذرے چمک اٹھے، اور وہ چمک مکے سے مدینے پر پڑی، مدینے سے وہ نجف پہ، نجف سے بغداد سے ہوتی ہوئی، اجمیر سے ہوتی ہوئی، پاک پتن اور لاہور میں یہ جتنے بھی ذرے چمک رہے ہیں یہ ساری روشنی مدینے کے سورج کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟
یہ ساری اسی سورج کی روشنی ہے، کیونکہ اب وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ ساری روشنی اس سورج کی ہے۔ ان ذروں کو اسی سورج جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سورج نے ان ذروں کو آفتاب کیا ہے، یہ بھی چمکنے لگے ہیں۔ تو احباب گرامی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس لیے احباب گرامی میرے محبوب تشریف لے کے آ گئے، نور ہیں وہ، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا نور ہیں تو بشر بھی ہیں، نور ہے اور کیا ہے، بشر بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ان کا نور ہونا بھی ضروری تھا اور ان کا بشر ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر وہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ اللہ تو خود نور ہے اور اس کا سارا علاقہ بھی نور ہے، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، معراج شریف پہ جب ساری حدیں ختم ہونے لگی تو آخری حد پہ سرکار نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا تھا کہ آؤ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ لو دنوت انملتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں ذرا بھی آگے بڑھا، ذرا بھی جل جاؤں گا، کیا ہوگا؟ یہ جناب جبریل کے الفاظ ہیں، احادیث کی کتب میں ایسے ہی موجود ہے، جل جاؤں گا، آگے نہیں جا سکتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی بتایا کہ رسول کے بارے میں اپنی حد میں رہنا، اپنی حیثیت میں رہنا، اپنی اوقات میں رہنا، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس کی شانوں کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ میں اپنی حد میں رہا تو بچا رہا، میں اپنی حیثیت سے نہیں بڑھا، میں باقی ہوں، اگر میں بڑھتا تو ختم ہو جاتا۔ یہ پیغام بھی تھا ساری کائنات والوں کو۔ اس لیے احباب گرامی عرض کیا یا رسول اللہ، آگے نور کا وہ علاقہ، آگے نور کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں میں نہیں جا سکتا، اگرچہ میں نوریوں کا سردار ہوں، اگرچہ میں نوریوں کا کیا ہوں، کہاں ہمارا نور اور کہاں تو نور، اب آگے والا نور جانے یا پھر تو نور مصطفیٰ جانے۔ ہماری حیثیت اوقات یہاں تک کی تھی، ہم یہاں تک رہے، آگے نور اور ہے، آگے اب تو ہے اور وہ نور ہے، اب ہماری کسی کی مجال وہاں پر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ وہ ایسا نور کا علاقہ ہے کہ وہاں تو نوریوں کا سردار بھی جرت نہیں رکھتا آگے ایک انچ بھی آگے قدم رکھنے کا۔ لو دنوت، میں بالکل بھی تھوڑا سا آپ کے قریب بھی ہوا، آگے چلنا تو دور کی بات ہے، دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ یا رسول اللہ اب آپ وہاں کھڑے ہیں کہ میں آپ کے تھوڑا سا قریب بھی ہوا نا، میں جل جاؤں گا، کیونکہ اب آپ وہ نہیں ہیں جو یہاں تک تھے، اب وہ پردے اٹھ رہے ہیں جو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے، اب آپ کے نور کی کیفیت وہ ہے، میں جل جاؤں گا۔ اس لیے احباب گرامی نور ہیں، اور وہ علاقہ بھی نور ہے اور خدا بھی نور ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ بھئی ہم کو تو چھوڑو نا، میں ہوں آپ ہوں، یہ ہماری تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کوئی دیکھ لیں، کس کو دیکھ لیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو فلما تجلی للجبل، جب وہ نور کو چھو کے ایک تھوڑی سی شعاع اس پہاڑ پہ پڑی، نور نہیں تجلی، چمک سی، اس کو چھو کے اس نور کو وہ ایک چمک آئی، اس کی کیفیت یہ تھی، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقا، فرمایا فجعلہ دکا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ بن گیا، اس نور کے ایک چمکارے کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ جو پہاڑ تھا کوہ طور بڑا سخت پتھر کا پہاڑ ہے، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی مر گئے، جل گئے، مر گئے، موت آ گئی ان کو، برداشت نہ کر سکے۔ ابھی تو نبی خود ساتھ تھا، ابھی تو رسول نے اپنے پاس کھڑے کیا ہوا تھا، پھر بھی
برداشت نہ کر سکے ہم تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اباب گرامی، مسئلہ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے لینا ہے نا وہ علاقہ نور ہے اور دینے والا بھی نور ہے۔ ہم تو کیا ادھر تو موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت ہستیاں اس نور کا ذرا سا پرے تو برداشت نہیں کر سکے، ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے، تو کسی انسان کے بس کی بات کیا تھی؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب نور ہے اور تم بشر ہو، اس لیے میں نے یہ دونوں باتیں اپنے محبوب میں رکھی ہیں۔ میرے محبوب کے نور کا رخ میری طرف ہے اور بشریت کا رخ تمہاری طرف سے ہے، وہاں سے لیتا جاتا ہے، تمہیں دیتا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں جہتیں نہ ہوتی تو تمہیں کیا مل سکتا تھا؟ تم لے نہیں سکتے تھے۔